بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا 6 سال کا بیٹا اچانک ہی ایک شام گلی سے غائب ہو گیا۔ بہت سالوں بعد ایک جوان لڑکا ہمارے گھر آیا اور اس نے بتایا کہ وہی میرا بیٹا ہے۔ اس نے بہت سی نشانیاں بھی بتائیں۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور خوشی خوشی رکھ لیا، مگر جب بھی میں آٹا گوندھنے بیٹھتی تو میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے لے لیتا اور کہتا کہ آٹا میں خود گوندھوں گا اور آپ کو روٹی بھی بنا کر دوں گا۔ میں سوچتی کہ میرے بیٹے کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے، وہ ماں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب میرا بیٹا خود بازار کی روٹی کھاتا۔ ایک دن میں نے روٹی نہ کھائی، تھوڑی دیر بعد جو راز کھلا اس نے تو روح تک لرزا دی۔ کڑی دوپہر گلی میں کھڑی میں تنہا لرز رہی تھی۔ میرے سامنے سے زمین آسمان گھوم رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ جب گھر سے نکلی تھی تو میرے ساتھ دنیا جہان کی دولت تھی، لیکن اب میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ میری تمام دولت مجھ سے چھن چکی تھی، میرا قیمتی اثاثہ میری اولاد مجھ سے کھو چکی تھی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تو وہ اس گلی میں کھیل رہا تھا، میں جاتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر گئی تھی، اور واپسی پر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب مجھے یہ بتایا گیا کہ میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے گلی کوچے محلے ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ میں نے ہر جگہ کی خاک چھان ماری، لیکن ناکامی میرا مقدر ٹھہری۔ ان چند گھنٹوں نے مجھے بے حد تھکا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں ننگے پاؤں کتنے سالوں سے صحرا میں چلتی آ رہی ہوں، تپتی ریت پر۔ اولاد کی جدائی کا دکھ کتنا اذیتناک ہوتا ہے، یہ مجھ سے بہتر آخر کون جان سکتا تھا۔ میں لمحہ لمحہ تڑپتی تھی، رو رو کر خدا سے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ میرا بیٹا مجھ سے ملوا دے، لیکن ابھی میری قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا۔ اپنے بیٹے کو ہر طرف ڈھونڈ کر جب میں تھک ہار گئی تو میں اس گلی میں آ کھڑی ہوئی جہاں میں اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں ایک آس تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ کسی کونے میں سے نکل کر آئے گا اور میرا ہاتھ تھام کر کہے گا کہ میں کھیلنے میں مصروف تھا امی۔ لیکن یہ میری خام خیالی ہی رہی، نہ اسے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ مجھے وہاں تنہا دیکھ کر محلے کی کچھ عورتیں آئیں اور مجھے میرے گھر لے آئیں۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہ رہے تھے، اور وہ عورتیں مجھے تسلی دینے کی ناکام کوششیں کر رہی تھیں، لیکن جن کے جگر کا ٹکڑا ان سے چھن جائے انہیں آخر تسلی کہاں ملتی ہے؟ انہیں تو دنیا کی کسی بھی کونے میں کوئی سکون نہیں ملتا۔ شوہر مجھ سے پہلے ہی بہت دور جا چکا تھا، اور میرے جینے کی اب ایک ہی وجہ تھی جس کے آسرے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور اب کسی نے وہ بھی چھین لی تھی۔ میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ پولیس والوں نے مجھے اعتماد میں لیا کہ وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے اور میرے بیٹے کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے۔ پولیس نے بھی ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں سے بھی نہ ملا۔ میرا بیٹا محمد احمد صرف 6 سال کا تھا، اپنی گلی سے آگے تو کبھی کھیلنے بھی نہ گیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بازار جانا تھا تو میں نے اس سے کہا، احمد بیٹا تم ادھر کھیلو، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہاں میں سر ہلا گیا اور پھر کھیلنے میں مصروف ہو گیا، اور میں اپنے کام کے لیے بازار چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو میں نے ہر جگہ احمد کو ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ آس پڑوس سے پوچھ گچھ کرنے پر پتا چلا کہ احمد کو تو انہوں نے 2-3 گھنٹوں سے نہیں دیکھا، اور میرا دل پسیج کر رہ گیا کہ میں جیسے ہی بازار پہنچی تھی اس کے بعد سے احمد لاپتہ ہو گیا تھا۔ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی نہ کسی طرح سے میرا بچہ مجھے مل جائے، لیکن میری تمام کوششیں رائے کاں گئیں۔ 3 مہینے تک میں نے انتھک کوشش کی، لیکن جب مجھے میری کوششوں کا ثمر نہ ملا تو میں تھک گئی اور تھک ہار کے روتے روتے خاموش ہو گئی۔ اب تو مجھے صبر آ گیا تھا کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، پہلے شوہر کا دکھ اب بیٹے کا دکھ۔ اسی آس اور امید میں میں اپنی زندگی کے ماہ و سال گزارنے لگی۔ میری زندگی بے معنی اور بے مقصد تھی۔ میں سرکاری سکول میں پڑھاتی تھی۔ جب میں پڑھاتے ہوئے پلٹ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی تو میرا جگر چھلنی ہو جاتا۔ مجھے ان بچوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کی یاد آ جاتی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ یہ نوکری چھوڑ دوں، لیکن میری آمدن کا یہ واحد ذریعہ تھی جو اس مشکل دور میں میرے کام آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں جب بچوں کو پڑھانے میں مشغول ہوتی تو میرا بہت سارا وقت گزر جاتا، اور اسی طرح میں اپنے کام میں مگن رہتی، لیکن اپنے دل میں سے کبھی بھی اپنے بیٹے کی یادوں کو میں مٹا نہ سکی۔ آج بھی میری دعاؤں میں سب سے اولین دعا یہی ہوتی تھی کہ یا خدا مجھ سے میرا بیٹا ملا دے،
وہ جہاں بھی ہو وہ ٹھیک ہو، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ہمہ وقت یہ دعائیں میرے لبوں پر رہتی۔ میں سوچتی تھی نہ جانے کون سا قبولیت کا وقت ہو اور میری منہ سے نکلی دعا قبول ہو جائے اور میرا بیٹا احمد میرے پاس واپس آ جائے، لیکن ابھی شاید مجھے اس کے لیے لمبا انتظار کرنا تھا۔ میری زندگی کا ایک لمبا عرصہ اسی طرح سے بیت گیا۔ 20 برس میں نے ایک جمود میں گزار دیے۔ ان 20 برسوں میں میرے ساتھ بس یہی اچھا ہوا تھا کہ خدا نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میں گھر سے اسکول کے لیے پیدل جا رہی تھی، کیونکہ اسکول میرے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھا، اسی لیے میں پیدل آتی جاتی تھی۔ میں ایک کوڑے دان کے قریب سے گزری تو مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت چھوٹا معصوم بچہ رو رہا ہو۔ میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوئی، اور جب میں نے اس کوڑے دان کو کھولا تو اس میں ایک معصوم بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں نے اس بچی کو فوراً سے پہلے اٹھا لیا۔ میرے آس پاس بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس بچی کو دیکھ کر بہت ساروں نے باتیں کرنا شروع کر دیں اور مجھے کہا کہ میں اسے کہیں یتیم خانے میں دے آؤں، لیکن میرا دل اس بات پر راضی نہ ہوا، اور میں نے ان سب کو کہا کہ میں اسے اپنی بیٹی بناؤں گی، اور آج کے بعد خبردار اگر کسی نے میری بیٹی پر کسی بھی طرح کی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اور میں اس ننھی پری کو لے کر گھر آ گئی۔ میں نے اس کا نام تہمینہ رکھا، اس پر اپنی تمام محبتیں نچھاور کیں۔ میری ممتا کو کچھ سکون مل گیا تھا۔ تہمینہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھی۔ میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی، سائے کی طرح میں اس کے ساتھ رہی۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا۔ جب مجھے تہمینہ ملی تھی تو وہ فقط کچھ گھنٹوں کی تھی، اور اب ماشاءاللہ سے وہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا آخری سال چل رہا تھا کہ اچانک ہماری زندگیاں بدل گئیں۔ ایک دن جب اسکول سے گھر واپس لوٹی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے گھر میں کچھ غیر معمولی سا ہو۔ مجھے سمجھ نہ لگی کہ مجھے کیسی محسوسات آ رہی ہیں، لیکن کچھ تو واقعی عجیب تھا۔ میں جلدی سے تہمینہ کے کمرے میں گئی اور دروازہ کھولا تو وہ اپنے بیڈ کے پاس بیٹھی ہوئی زور و شور سے رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میں تو پریشان ہو گئی اور بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، اس کا ماتھا چوما اور اس سے پوچھا کہ میرا بچہ کیا ہوا تمہیں؟ لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی، بس ہچکیاں لے لے کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ میری تو جان پر بنائی، عجیب سے وہ مجھے ستانے لگے، اور میں نے تہمینہ کو کہا کہ میری بچی مجھے جلدی جلدی بتاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اس قدر زور و شور سے آخر کیوں رو رہی ہو؟ کوئی آیا تھا یہاں؟ وہ میرے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ کر جایا کریں۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ سنبھلی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ہمارے گھر آج ایک لڑکا آیا تھا۔ اس لڑکے نے تہمینہ کو کہا کہ میرا نام محمد احمد ہے اور میں اس گھر کا وارث ہوں، یہاں میری ماں رہتی ہے، تم جو کوئی بھی ہو میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تھوڑی دیر تک اپنے گھر اپنے سامان کے ساتھ لوٹ آؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تہمینہ کی باتیں سن کر میں سن رہ گئی۔ تو کیا میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ میرا محمد احمد واپس آ گیا تھا؟ میں نے تہمینہ کو محمد احمد کے بارے میں بس اتنا ہی بتایا ہوا تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا اور وہ 6 سال کی عمر سے ہی مجھ سے کھو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ مجھے کبھی نہ ملا۔ ابھی میں انہی خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ باہر سے مردانہ بھاری آواز آئی، یہ سارا سامان اندر رکھوا دو، اور پھر کوئی چھوٹے چھوٹے قدم بھرتا تہمینہ کے کمرے کی طرف آ رہا تھا، اور ساتھ ہی میرا دل ڈوب کے ابھر رہا تھا کہ نہ جانے میرا محمد احمد اب کیسا دکھتا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ اسی وقت تہمینہ کے کمرے کے دروازے میں سے ایک لمبا چوڑا خوبرو جوان اندر داخل ہوا اور مجھے کہنے لگا، ماں آپ نے اپنے محمد احمد کو پہچانا نہیں؟ میں تو ابھی تک سکتے میں تھی۔ ہوش میں تو تب لوٹی جب تہمینہ کے سوالات کو سنا۔ اس نے اس لڑکے سے کہا کہ اگر تم محمد احمد ہو تو اتنے سالوں سے ہم سے کیوں دور رہے اور تم نے اپنی ماں کو کیوں تڑپایا؟ تو وہ نوجوان تہمینہ کو کہنے لگا، لڑکی تم چپ رہو، میں تمہیں کسی بھی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ میرے سے جو بھی سوال کرے گی صرف میری ماں کرے گی اور کوئی بھی نہیں۔ جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے ماں کا لفظ سنا تو میں اس کے پاس دوڑی چلی آئی۔ سالوں بعد جب وہ میرے سینے سے لگا تو میری مامتا کو ٹھنڈک ملی، میری دعائیں قبول ہو گئیں، اور میرا بیٹا خدا نے مجھے لوٹا دیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کوئی بھی سوال جواب نہ کیا، بلکہ میں نے جہاں بھر میں خوشیاں کیں، خاندان بھر میں ہر جگہ دعوتیں کیں، مسجدوں میں لنگر تقسیم کروایا،
اپنے بیٹے کے صدقے اتارے۔ میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں سالوں سے تہیدہ ماں ہوں، اور اب ایک دم سے میری جھولی کو خدا نے دنیا کی تمام نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ اس سارے عرصے میں تہمینہ بہت خاموش تھی۔ میرے بیٹے کو واپس لوٹے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے، اور آج تیسرا دن تھا۔ اور آج کے دن اس نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ ہمارے گھر کیوں رہ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تمہاری بہن ہی ہے، میں نے اسے پالا پوسا ہے۔ تمہارے بعد میرے جینے کی وجہ یہی تھی، اور دوسرا تمہاری یادیں تھیں۔ اب تم آ گئے ہو تو میں تم دونوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی۔ تو احمد مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی بہن کی ضرورت نہیں، آپ اسے گھر سے نکال دیں یا پھر وہاں ہی چھوڑائیں جہاں سے لے کر آئے تھے۔ پاس بیٹھی تہمینہ بھی یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میں نے کہا، احمد تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تہمینہ بھی مجھے تمہاری طرح ہی عزیز ہے، میں اسے کہیں بھی نہیں جانے دوں گی، اور نہ ہی تمہیں کہیں جانے دوں گی۔ تم دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہو اور میری آنکھوں کے سامنے ہی رہو گے۔ میری بات سن کر وہ چپ رہ گیا، اور اس کے بعد احمد نے کبھی تہمینہ کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کہی تھی۔ اس کے بعد تہمینہ بھی خاموش ہو گئی، اور اس نے بھی کبھی کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ اس کی وہی روٹین، یونیورسٹی جانا اور یونیورسٹی سے گھر واپس آنا۔ میری زندگی اب دوبارہ سے ایک معمول پر چلنے لگی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں اپنے بیٹے سے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی، اور وہ بھی میرے چھوٹے چھوٹے تمام سوالات کے جوابات دیتا۔ میرا کبھی اس سے یہ حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ کسی دکھ بھری جگہ پر تھا اور میرا یہ سوال پوچھنے پر وہ دکھی ہو گیا تو میں اسے کیسے دیکھ پاؤں گی۔ فقط اسی وجہ سے میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں کچھ سوال نہ کیا۔ مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن احمد مجھے اپنے بچپن کی تمام باتیں بتاتا، ساری نشانیاں دیتا، اپنے بچپن کی چھوٹی چھوٹی تمام باتیں مجھے یاد کرواتا، اور مجھے یہ پورا یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ وہی میرا بیٹا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ احمد تم مجھے نہ یقین دلایا کرو، مجھے یقین ہے کہ تم میرے ہی بیٹے ہو، اور وہ مسکرا کر بس خاموش ہو جاتا۔ احمد 26 سال کا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہے، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو، نہیں تو میں تمہارے لیے کوئی ڈھونڈتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں، اور نہ ہی مجھے ابھی شادی کرنی ہے، ابھی تو میں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، جب میرے قدم اچھے سے جم جائیں گے پھر ہی میں شادی کے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تہمینہ بہت چپ رہتی تھی، اب زیادہ بات بھی نہ کرتی تھی۔ میں نے 1-2 بار تہمینہ سے پوچھا بھی کہ کیا تم خوش نہیں ہو یہاں؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں، بس پیپرز ہونے والے ہیں، اسی وجہ سے کچھ پریشان ہوں۔ مجھے تسلی تو نہ ہوئی، لیکن میں تہمینہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ جب وہ دونوں آپس میں گھل مل جائیں گے تو پھر ان کے درمیان کوئی بھی غلط فہمیاں نہ رہیں گی۔ ابھی شاید دونوں مجھے لے کر پریشان ہیں۔ میں روزانہ شام کے وقت کام کرتی تھی، تہمینہ بھی کام میں میرا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ ایک شام کو میں آٹا گوندھ رہی تھی تو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں، اور آج سے آٹا وغیرہ میں گوندھ دیا کروں گا اور کھانا بھی بنایا کروں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، اور میں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، میں خود اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلایا کروں گی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں کام کرنے کی، اور ویسے بھی مرد کچن میں کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف عورتیں ہی کھانا بنا سکتی ہیں؟ آپ ایک بار میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر تو دیکھیں، انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی۔ اور پھر اس نے میرے ہاتھ سے آٹا لے لیا اور خود گوندھنے لگا، اور میں اور تہمینہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اس دن میرے بیٹے نے کھانا بنایا تھا، کھانا واقعی ہی بہت لذیذ بنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے بنانا سکھایا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کھانا کھائیے، یہ مت پوچھیں کہ کس نے سکھایا ہے۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوئی کہ میرے بیٹے کی تربیت بہت اچھے ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور وہ بہت عزت کرتا ہے میری، اور اب تو وہ مجھے کوئی کام بھی نہ کرنے دیتا۔ یہ سوچ آتے ہی میں مطمئن ہو جاتی۔ اب تو میرے بیٹے کا روزانہ کا یہی معمول تھا، وہ روزانہ آٹا گوندھ کر روٹیاں اور کھانا وغیرہ بناتا۔ میں اس بات سے بہت خوش تھی، لیکن تہمینہ نہیں۔ مجھے تہمینہ کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب وہ اس قدر اداس کیوں رہتی ہے۔
میں ایک بار پھر سے اسے پوچھنے کی کوشش کرتی، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ ایک دن میں جب سکول سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ احمد تہمینہ کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی۔ میں نے کہا چلو دونوں بہن بھائیوں میں صلح ہو گئی ہے، لیکن جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد تہمینہ کے کمرے میں جھانکا تو وہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس بیٹھ کر کسی سوچ میں گم تھی۔ میں نے اسے پکارا، جواب میں اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے بہت ہی عجیب لگا، کیونکہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئی تھیں۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ تہمینہ میرا بچہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم آج پھر روئی ہو کیا؟ لیکن تہمینہ نے اپنے منہ سے کوئی بھی بات نہ نکالی۔ مجھے لگا کہ شاید تہمینہ احمد کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ احمد نے اسے کہا تھا کہ وہ اس گھر سے چلی جائے۔ میں نے کہا کہ تہمینہ تم یقین رکھو، تم مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی عزیز ہو۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے کبھی بھی اوجھل نہ ہونے دوں گی۔ میں تمہاری شادی بھی کروں گی تو تمہیں اسی گھر میں رکھوں گی، کیونکہ اب مجھ میں اتنا جگرا نہیں کہ میں اپنی اولاد کی دوری کا دکھ ایک بار پھر سے سہ سکوں۔ اور میں نے تہمینہ کو بھی کہا کہ احمد تمہارا بھائی ہے، تم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کرو اور اس کی کسی بھی بات کا برا مت منایا کرو۔ وہ کافی عرصے کے بعد واپس لوٹا ہے، اسی وجہ سے تمہارے ساتھ تھوڑا سا ایسا سخت برتاؤ کر جاتا ہے، کیونکہ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی ساری محبتیں تم پر نچھاور کی ہیں، اور یہی بات احمد کو شاید پریشان کرتی ہے۔ لیکن احمد کے لیے بھی میری ممتا کی محبت میں کمی نہیں ہے۔ تم دونوں ہی مجھے ایک دوسرے سے بڑھ کر عزیز ہو، اسی لیے اپنے دل سے تمام وسوسے اور وہم نکال دو۔ تہمینہ نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کو میری طرف سے کوئی بھی پریشانی نہ ہوگی۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں چلتی تھی تو مجھے چکر آنے لگتے تھے، باتیں بھی بھولنے لگی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ دماغ سے یادداشت مٹ رہی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے۔ تہمینہ نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ میں آپ کو ہسپتال لے جاتی ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میری طبیعت خراب تھی اور میں لیٹی ہوئی تھی۔ احمد روٹی سالن بنا کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا امی کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا کہ احمد میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ احمد مجھے کہنے لگا امی آپ کو کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے گا، چلیں جلدی سے کھا لیں۔ اور پھر احمد نے مجھے وہ روٹی سالن زبردستی کھلا دیا۔ تہمینہ جب اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس نے کہا کہ امی کا دل نہیں کر رہا تھا کھانا کھانے کا، تو تم کیوں زبردستی کھلا رہے ہو؟ احمد تہمینہ کو کہنے لگا کہ وہ میری ماں ہے، تم چپ رہو۔ اور پھر میرے سامنے ہی دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور میں ان دونوں کی بچوں جیسی باتوں پر جھگڑتے ہوئے ان کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اور میں نے انہیں کہا کہ تم دونوں میرے لیے پریشان نہ ہوا کرو، میں ٹھیک ہوں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے خار کیوں کھاتے تھے، کیونکہ دونوں ہی مجھے بانٹنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان دونوں کی آپس میں شادی کر دوں، تو یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہیں گے۔ اور پھر میں نے ان دونوں سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے احمد کو کہا کہ احمد تم تہمینہ سے شادی کرنا چاہو گے؟ میری بات کے جواب میں اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور کہنے لگا کہ آپ میرے حوالے سے اس لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتی ہیں جسے میں شدید ناپسند کرتا ہوں۔ نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے، اس لڑکی کے باپ سے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بہت جلد میں آپ دونوں کو بتا دوں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی وہ تہمینہ کے بارے میں بہت کچھ بول رہا تھا۔ احمد کی باتیں سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ احمد بیٹا تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تو مت کرو، لیکن تم میری تربیت پر سوال نہ اٹھاؤ۔ اور پھر اسی وقت مجھے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہسپتال میں تہمینہ میرے پاس تھی اور مجھے کہنے لگی کہ امی آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ گھر میں اکیلی فرش پر گری ہوئی تھی۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے ہسپتال نہیں لے کر آیا۔ تہمینہ بہت پریشان تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ امی آپ کو ڈاکٹروں نے چیک کیا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو پاگل کرنے کی دوا کھلائی جا رہی ہے۔ جب میں نے یہ تہمینہ کی بات سنی تو میں دنگ رہ گئی۔ اسی وقت احمد بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ میں ہی آپ کو پاگل کرنے کی دوائیاں کھلا رہا ہوں، میں آپ سے اپنے بچپن کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ جان بوجھ کر مجھے گلی میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں تاکہ میں اغوا ہو جاؤں اور آپ اپنے عاشق سے شادی کر لیں۔ احمد کہنے لگا کہ میں اب صرف آپ سے بدلہ لینے کے لیے ہی یہاں آیا تھا، اور اب میں اپنے چچا کے پاس واپس جا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے تو میرے باپ کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے عاشق سے شادی کر کے وہاں سے بیٹی بھی پیدا کر لی، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے خلاف
آخر کیا پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ میں نے کہا، احمد آخری بار میری بات سنتے جاؤ۔ میں نے احمد کو بتایا کہ میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، کیونکہ میں اپنے سسرال کو پسند نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں نوکری کروں، اور پھر مجھے طلاق دے دی، اور میں تمہیں لے کر دوسرے شہر بھاگ آئی، اور پھر میرا شوہر مر گیا۔ جب اس بات کا پتہ میرے دیور کو چلا کہ میرے شوہر نے اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر دی ہے، تو وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں بہت چھپایا، لیکن میں تمہاری حفاظت کرنے میں بالکل ہی ناکام رہی، اور میرا دیور تمہیں لے گیا تمہاری دولت کے لیے۔ تمہارے نام کروڑوں کی جائیداد تمہارے باپ نے چھوڑی تھی، اور اسی جائیداد کی وجہ سے انہوں نے تمہارے دماغ کی برین واشنگ کی ہے اور میرے بارے میں غلط باتیں کہی ہیں، اور تم اس قدر مجھ سے بدظن ہو۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو تم میرے سسرال والوں کے محلے میں جاؤ اور وہاں میرے بارے میں جا کر پوچھ کراؤ۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مجھ پر کتنے ظلم ہوئے، اور تہمینہ مجھے کوڑے کے ڈھیر سے ملی تھی، اور تہمینہ کوئی اور نہیں، تمہارے چاچو کی ہی بیٹی ہے، جسے وہ پیدا ہوتے ہی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک گیا تھا، کیونکہ اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اور یہ بات مجھے ہسپتال میں پتہ چلی تھی۔ جب میں نے تہمینہ کا بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا تو وہ تمہارے باپ کے خاندان سے ملا تھا، لیکن میں نے تمام عمر کبھی بھی یہ کسی کو نہ بتایا۔ جب میری یہ باتیں تہمینہ اور احمد نے سنی تو دونوں ہی رونے لگے۔ اسی وقت میرا دیور بھی باہر آ گیا، اور میری تمام باتیں اس نے بھی سن لی تھیں۔ تہمینہ نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا، اور احمد نے بھی کہا، اگر آپ کو جائیداد ہی چاہیے تھی تو آپ مجھ سے پہلے کہہ دیتے، مجھے اتنے سالوں سے اپنی ماں سے جدا نہ کرتے۔ اب میں آپ پر اغوا کا مقدمہ دائر کروں گا۔ میں نے احمد کو کہا کہ معاف کر دو، لیکن احمد نے کہا کہ یہ شخص میرے اور تہمینہ ہم دونوں کا گناہ کار ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں نے تہمینہ سے پوچھا کہ تم کمرے میں چھپ کر آخر کیوں روتی تھی؟ تو تہمینہ کہنے لگی کہ احمد میرے کمرے میں آ کر مجھے ڈراتا اور دھمکاتا تھا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں تاکہ آپ تنہا رہ جائیں، اور پھر میں نے تہمینہ اور احمد کی شادی کر دی۔ اتنے برسوں کی بدسکونی کے بعد خدا نے میرے گھر میں خوشیاں نازل کی اور مجھے ایک پرسکون زندگی عطا کی۔ احمد مجھ سے معافیاں مانگتا تھا۔ وہ بہت پشیمان تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ برا کرنے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں، دولت کی لالچ نے میرے دیور کو اندھا کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر دی، اور میرے بیٹے کی بھی، لیکن خدا نے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ احمد نے 3-4 سال اپنا کیس لڑا، اور پھر اپنے چچا کو سخت سے سخت سزا دلوائی۔ میرے دیور کا لالچ اسے لے ڈوبا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔